أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، یعنی یہ حکم ہے اللہ کا جو کہ حکمیہ صیغہ ہے۔ ندخلو یعنی داخل ہو جاؤ، فی السلمی اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعو، ولا اور نہ، تتبعو تابعداری کرو، اتباع کرو، پیروی کرو، اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، خطوات خط کی جمع ہے، یعنی کہ راستے جو ہیں، خطوات الشیطان، شیطانی راستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطانی راستوں پر نہ چلو یا شیطانی راہوں پر نہ چلو۔ انہو بے شک وہ، یعنی وہ شیطان جو ہے، لکم تمہارے لیے، عدوٌ، عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن، مبین کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی کھلا دشمن ہے، جیسے بندہ ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا، یعنی کھلا دشمن ہے، کسی وقت بھی وار کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو یا شیطان کی راہوں پہ نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسلام میں پورا پورا داخل ہونے سے پہلے، پیچھے اگر آپ نے جو ہم سب نے مل کے جو پچھلی آیات پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا، پہلے ہمیں چار بندوں کی خصوصیات بتائی تھیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جن سے احتیاط بھی بتائی تھی کہ کن کن سے محتاط رہنا ہے، یعنی کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محتاط رہنا ہے کہ جس کا جو قول ہے اس کے عمل کے مطابق نہیں ہے بلکہ خلاف ہے، یعنی وہ بندہ جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، تو اس سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ اور یعنی جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور اس کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ خطرناک ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایسے بندے کو حکومت دے دی جائے تو فساد برپا کرتے ہیں، اور اپنی نفسانی اور شیطانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ جو کچھ بھی پھر آتا ہے اس کی تباہی کرتے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو چرب زبانی سے، یعنی مختلف کہانیاں سنا کر مختلف انداز سے بندے کو ورغلا لیتے ہیں، اور پھر جو ان کا مقصد ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی جب نصیحت آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے نصیحت آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، یا اللہ کا ڈر سنایا جائے، تو جو اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ تو توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ الٹا گناہوں میں اور ڈیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی انا و عزت کو قائم رکھنے کے لیے گناہ پر اڑ جاتے ہیں، چاہے انہیں جتنا بھی ڈرایا جائے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ گناہوں میں اور دلیر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان سے بھی ذرا بچ کے رہنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہے جتنا بندہ جو کچھ کام کرے گا دنیا میں، آخرت میں اس کو وہی کچھ ملے گا،
یعنی جتنا کام کریں گے، جو کچھ ہوگا یہاں پر، اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد جب ہم اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صلہ دے گا۔ ایسے قرآن پاک میں جیسے اللہ فرماتا ہے لا یسأل الانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو کوشش جتنا بندہ کرتا ہے اتنا ہی اس کو ضرور ملتا ہے۔ تو وہ بندہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو سامنے رکھ کر چلتا ہے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ چلتا نہیں ہے بلکہ دکھاوا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ بے وقوف شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور توکل اللہ پہ رکھتا ہے۔ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو نے عذاب بھیجے، غصہ بھیجا، اس طرح نہ بنانا، ولدوالین، اور ایسے لوگوں کی طرح بھی نہ بنا دینا جو اپنا راستہ بھول گئے، اپنا راستہ گم کر گئے، یعنی گمراہ ہو گئے، یعنی اپنے راستے کو بھول گئے، اپنے راستے کو چھوڑ گئے، گمراہ ہو گئے، ان سے بھی بچا کے رکھنا۔ تو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، کون ہیں؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ایسے لوگ ہیں انعم اللہ، جن پر اللہ کا انعام ہے، من النبیین، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین، اور وہ صدیق ہیں، وہ شہداء، اور شہید ہیں، وہ صالحین، اور وہ نیک لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے ہی خوبصورت نیک اچھے ساتھی ہیں۔ تو یہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 69 آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں، جو کہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے انعام و اکرام ہوئے۔ صراط الذین انعمت علیہم جو ہے اس کا یہ تفسیر ہے۔ تو گویا ان کے راستے پر چلنا ہے۔ تو یہ جن راستوں پر چل کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے وہی صحیح راستہ ہے، اور اسلام میں پورا پورا داخل ہو کر انہوں نے کر کے دکھایا عمل، ایمان، اتنا وہ اس طرح کا ایمان ٹھوس اور بہت ہی پائیدار رکھا کہ کبھی متزلزل نہ ہوئے، اور اعمال نیک اس طرح کیے کہ اللہ کے خوف کے سوا ان کو کسی کا خوف نہ ہوتا تھا۔ تو گویا اسلام میں جب داخل ہوئے تو پھر اسی میں ہی رہے۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ جو بندہ جتنا کچھ جہاں کرے گا وہاں پر اتنا ہی تو پائے گا۔ جیسے فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَہ، یعنی بندہ یہاں پر جتنی ذرہ بھر اگر نیکی بھی کرے گا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو وہ دکھا دے گا۔ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَہ، اور جتنا وہ برائی کا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ وہ اس کے سامنے ڈھونڈ کے لے آئے گا، اس کو برائی جتنی وہ ذرہ برابر بھی ہوگی نا وہ بھی اللہ اس کو دکھا دے گا۔ تو یہاں پر یہ بندے کے اوپر ہے، یا اس کی مرضی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جائے یا شیطان کا پیروکار بن جائے۔ تو جو اللہ کا پیروکار نہیں بنتا وہ شیطان کا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اسلام میں پورے داخل نہیں ہوتے تو پھر وہ کس کے ہو جاتے ہیں؟ وہ شیطان کے پیروکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا کہ بلا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے پیروکار نہ بنو، وہ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے انکار کرنے پر تکبر بندے کا لکھا جاتا ہے۔ جیسے شیطان کے ایک حکم کو نہ، یعنی شیطان نے کیا کیا تھا؟ اللہ کا ایک حکم نہیں مانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کر لو آدم علیہ السلام کو، تو وہ اس نے کہا میں نہیں کرتا، انکار کر بیٹھا نا، سب سجدے میں چلے گئے، یہ کھڑا رہا، یہ تکبر کیا اس نے۔
तो तकब्बुर यही होता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करना तकब्बुर होता है, और मुतकब्बिरीन का ठिकाना जहन्नम होता है। इसलिए तो नमाज़ें हमें 5 दी गई हैं, और नमाज़ों में आप देखें जब भी हम एक रुकन से दूसरे रुकन में जाते हैं, रुकू में जाएं, सुजूद में जाएं, क़याम में जाएं, तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो हम इसलिए अल्लाह को बड़ा कहते हैं ताकि हमारे अंदर का तकब्बुर जो है वो टूट जाए, आजिज़ी और इनकसारी आ जाए। क्योंकि नमाज में हम बार बार झुकते हैं, तो झुकने से आजिज़ी इनकसारी पैदा होती है, और तकब्बुर का तोड़ है अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया गया कि नमाज 5 वक्त पढ़ो, उसमें अल्लाह अकबर बार बार कहोगे तो तुम्हारा तकब्बुर जाता रहेगा, तो आजिज़ी आएगी। हम अल्लाह के हुक्म को हल्का समझते हैं। अब देखें ना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हल्का, अपनी बात को ज़्यादा बड़ा समझते हैं। जैसे आप देख लें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो है ना, जब वाइज़ा कुरियल कुरान फस्ता में लहू वान से तू है, जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो फिर आप क्या करो? उसको गौर से सुनो, फस्ता में लहू, गौर से सुनो, वान से तू, और खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि कुरान जब पढ़ा जाता है, बातों में लगे होते हैं लोग, और वो जो है ना बातें करते रहते हैं, और दूसरा कुरान चल रहा होता है, तो वो क्या सुनते हैं? फिर अल्लाह की बात को क्या किया उन्होंने? और अमल करने की तो बात बाद की है ना, पहले तो वो सुनने की बात है ना, सुने और खामोशी इख्तियार करें, अल्लाह ने कुरान में फरमाया। और ये क्या करते हैं? तो ये है ना, इसी तरह आप देखें कि इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को या किसी बात को बंदा हकीर जाने, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी हुई किसी बात को भी, इस्लाम की किसी बात को हकीर जाने, यानी कि बिल्कुल इस तरह जैसे यानी कि हकीर समझते हैं, बिल्कुल ही उसको इग्नोर करने के बराबर जाने, तो तो ऐसा बंदा जो होता है उसका ईमान खारिज हो जाता है। क्योंकि अतीउल्लाह व रसूल ही, ये असल बात है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही दीन है। और वमन युति इल रसूला फ़क़द अता अल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमा दिया कि जिस बंदे ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी इताअत की, तो उसने असल में अल्लाह की इताअत की। गोया सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना गोया अल्लाह की इताअत करना है। जैसे कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, लोगों को बता दो कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, तो आप मेरे जैसे बन जाओ, यानी जिस तरह मेरी सुन्नतें हैं उसको अपनाते जाओ। यानी फिर ही जाकर युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला है। असल बात यह है कि हम लोग जो है ना वो समझे ना, मेन असल बात है कि अपनी समझ सही करे, बंदा उस पर अमल करे। फिर शैतान से भी गलती हुई, वो अकड़ गया था। आदम अलैहिस्सलाम से भी तो गलती हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने जब गलती हुई, आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा कर ली, माफ़ी मांग ली, तो अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया। शैतान अकड़ गया, तकब्बुर किया, गलती की, माफ़ी नहीं मांगी, तो फिर देखें क्या हशर हुआ उसका। इसलिए हम लोग जो है, अगर वो बंदा जो गलती करता है और अकड़ जाता है और उसी पर रहता है, तो वो शैतान होता है। क्योंकि शैतान ने यही काम किया था कि वो गलती करके उस पर अकड़ गया था, और फिर जो है ना माफ़ी भी नहीं मांगी, ना उसने तौबा की थी। आदम अलैहिस्सलाम ने माफ़ी भी मांगी, तौबा भी की, अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया। अल्लाह ताला के अहकामात को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है, इग्नोर नहीं करना, हकीर नहीं समझना, हल्का नहीं समझना। अगर हकीर समझेंगे तो आप ईमान से खारिज हो जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं या सुन्नतें हैं, उनको भी हकीर समझा जाए तो फिर भी ईमान से बंदा खारिज हो जाता है। और अगर बंदा ज़िद्दी बने, अक्खड़ मिजाज बने, और तो फिर क्या होता है? तो वो अपनी मर्ज़ी करेगा, तो फिर ख़ुद भी गुमराह होगा, फिर दूसरों को भी ऐसा गुमराह करेगा। तो वो शैतान का जो है वो उसका पैरोकार बनेगा। फिर शैतान ने कहा था कि मैं सिरात मुस्तकीम जो है रास्ता है ना, जो सीधा रास्ता, उसने कहा था अल्लाह ताला से कि मैं उस पर बैठ जाऊंगा, और तेरे बंदों को मैं सामने से भी और पीछे से भी गुमराह करूंगा, आगे से भी यानी पीछे से भी गुमराह करूंगा, दाएं से भी और बाएं से भी गुमराह करूंगा। तो फिर क्या होता है? बाकी दो रास्ते बचते हैं, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला।
تو یہ ہے کہ جو بندہ نیچے جھک جاتا ہے، اللہ کے ہاں سجدے میں چلا جاتا ہے، جھکاؤ کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، اوپر سے اللہ اس کے اوپر مہربانی کر لیتا ہے۔ لیکن وہ جھکاؤ ہوگا تو تب اللہ کی طرف سے معافی اور وہ استغفار جو ہے قبول ہوگا، تو پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت اس پر آئے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب بندے کے اندر جھکاؤ ہی نہ ہو، اکڑا ہوا ہو، تکبر بھرا ہوا ہو اس کے اندر، اور اپنی بات کو ہی اوپر سمجھتا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حقیر سمجھتا ہو، ہلکا سمجھتا ہو، تو پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ تو پھر ایمان سے گیا۔ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور ٹیڑھے راستے جو ہیں وہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو لے جائے گا وہ دشمنی کی طرف۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب پڑھتے ہیں اس میں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خطاب کس کو ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ندخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ خطاب کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، پہلی بات ایمان ہے نا، تو ایمان کیا ہوتا ہے پہلے یہ دیکھیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی ایمان جو ہوتا ہے اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام پر قائم ہونے کا، جس کو ہم کہتے ہیں شہادت پڑھنا، کلمہ شہادت۔ تو اقرار کرنا، اس کے بعد دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر بندہ زبان سے اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق نہ کرتا ہو تو بندہ منافق ہوتا ہے، اور اگر دل اس کو مانتا ہے لیکن زبان اقرار نہیں کرتی تو وہ، کیونکہ زبان سے اقرار کرنا بندے کو مسلمان کرتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ دوسروں کی نظروں میں وہ کافر شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک بندہ جو زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل بھی اس کی اقرار کو تسلیم کرتا ہے تو وہ سچا مومن ہوتا ہے۔ اور مومن کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ اب وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب اقرار کرتا ہے بندہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی اقرار کرتا ہے تو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی سچ ہے، اور جس پر ہمیں حکم ملا وہ بھی سچ ہے، اور اس کو پہچان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تب وہ کیا ہوتا ہے؟ تب ہی وہ سمجھ لیتا ہے، جب اس کو پہچان لیتا ہے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ایمان کیا ہوا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اس نے اقرار کیا اور دل سے اس نے اس کی تصدیق کی۔ اور جیسے آپ دیکھیں کہ کیا تصدیق کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچ ہے، جو اللہ کا حکم ہے سچ ہے، اللہ خود سچ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی سچ ہے۔ اور جب وہ ان سب کو سچ مانتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن و سنت، یہ شریعت میرے لیے ایک آئین ہے زندگی کا، ایک ایسا احکامات کی کتاب ہے جس کے احکام پر، جس کے حکم پر چل کر میں نے زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ ہو گیا ایمان۔ اور جب بندہ وہ ساری ان پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان آ گیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہو گیا کہ تم نے اقرار زبان سے کر لیا، دل سے اس کا یقین کر لیا، اب پتہ چل گیا کہ قرآن اور دین اور اسلام اور شریعت آپ کے پاس موجود ہے، اور جس میں آپ کا پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر معاملے کا حل موجود ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے، اس میں داخل ہونا ہے، گویا اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اقرار کر لیا اور دل نے تسلیم کر لیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی ایمان ہو گیا، زبان نے بھی تمہاری اقرار کر لیا، دل نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ اب
وہ تصدیق ہو گئی کہ قرآن جو ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہے، اب اس پر آپ کا ایمان ہو گیا، اب آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ندخلوا فی السلم کافہ، ندخلوا داخل ہو جاؤ اسلام میں، یعنی قرآن میں جو کچھ احکامات آ گئے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آ گئی ہے، جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس اس میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام جو ہے نا، یہ پورا پورا آپ کے پاس موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اب فی السلم، سلم سے مراد کیا ہے؟ سلامتی، یعنی سلامتی کی راہ پر آ جاؤ۔ جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سلامتی کی راہ میں آ جاتا ہے، یعنی امن و سکون میں آ جاتا ہے۔ پھر سلم کا دوسرا مطلب ہے اطاعت، تو پوری اطاعت والے بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ تیسرا مطلب ہے اس کا اسلام، تو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی داخل کہاں ہو جاؤ؟ سلامتی میں داخل ہو جاؤ، امن و سکون میں داخل ہو جاؤ، یعنی خود امن و سکون والے بن جاؤ، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ دوسری بات، خود فرما بردار بن جاؤ اپنے لیے، فرما بردار بنو کہ اپنے لیے اب فائدہ اپنا ہی ہے نا، کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو ہی بہتر بنائیں گے نا۔ تو اطاعت گزار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اور ہر بات کے جو اسلام میں آئی ہے، قرآن و سنت میں، شریعت میں موجود ہے، ہر بات کے اوپر عمل کر کے اس کے پکے فرما بردار بن جاؤ۔ تیسری بات کہ اگر اس کا مطلب ہم سلم کا اسلام لیں تو پھر یہ ہے کہ ندخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بات آ گئی کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک جو آگے ہے کافہ کا لفظ، کافہ کا مطلب ہے پورے پورے داخل ہونا۔ اب پورے پورے یعنی اب پورے کے پورے امن و سکون والے بن جاؤ، یعنی ایک مومن مسلمان کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے جو خود اور دوسرے لوگوں کو اپنی زبان اور جو ہاتھ سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی زبان سے بھی تکلیف نہیں دیتا اور ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں دیتا۔ تکلیف یہ دو چیزوں سے ہوتی ہے، زبان اور ہاتھ سے، اور مسلمان جب اپنے ہاتھ اور زبان کو محفوظ رکھتا ہے، دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا، تو امن و سکون والا بن جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے پورے آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کیا؟ یعنی امن و سکون والے بن جاؤ، دوسروں کے لیے بھی امن اور سکون والے بن جاؤ، خود اپنے لیے بھی اور سب کے لیے امن و سکون والے بن جاؤ، یعنی دوسروں کو آپ سے کوئی تکلیف نہ ہو، نہ آپ کی زبان سے، نہ آپ کے ہاتھ سے، نہ آپ کی کسی اور چیز سے، آپ دوسروں کے لیے بھی امن و سکون والے بن جاؤ اور اپنے لیے بھی۔ پہلی بات، اور یہ امن و سکون والے کافہ کا لفظ یہ شو کرتا ہے کہ پورا پورا، یعنی کسی کو ذرہ بھر بھی تکلیف نہ دو۔ کافہ کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ بھئی پورے پورے اطاعت گزار بن جاؤ، یعنی فرما بردار، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکامات آ گئے ہیں، بس ان کو پورے پورے کرنے والے بن جاؤ، یعنی ذرہ بھر بھی کسی چیز میں وہ ڈھونڈو نہ کہ بھئی یہ اس طرح نہیں تو اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ جو حکم آ گیا بس اس کو مانو، عمل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اپنی مرضی آپ چلاؤ، اپنی مرضی چلاؤ گے تو وہ شیطان ہوگا۔ جو آپ کی مرضی کا مطلب آپ کے نفس کی مرضی، آپ کے شیطان کا تعلق ہے وہ سارا۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔ تو یہ پورے پورے آپ اطاعت گزار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ پورے پورے کیا؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے پورے فرما بردار بن جاؤ، پورے پورے امن و سکون والے بن جاؤ۔ یہ بات آ گئی نا۔ تو اس لیے جو ہے مسلمان جب داخل ہو جاتا ہے اسلام میں تو وہ پورے کا پورا جو ہے وہ جو ہے امن و سکون بن جاتا ہے سب کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، ایک گھر ہوتا ہے امن و سکون کا گھر، جب اس میں بندہ داخل ہوتا ہے تو پھر سکون ہی سکون ہو جاتا ہے نا۔ تو اسلام ایک ایسا گھر ہے، جب اس میں بندہ داخل ہوتا ہے تو امن و سکون والا بندہ بن جاتا ہے۔ تو گویا دین میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو دین کو اپنی خواہشات کے مطابق نہ بنائے، بلکہ جو ہے دین نے جو فرمایا ہے، دین کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو اپنی خواہشات پر سوار کر دے۔ تو یہ ہے، یعنی اپنی خواہشات کو وہ قربان کر دے اللہ کی خواہشات کے ساتھ، تبھی وہ بات بنے گی۔
ورنہ وہ اسلام نہیں ہوگا بندے کا۔ اس لیے جو ہے پورے پورے داخل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ زبان سے بندہ اور دل سے تسلیم کر لے، اور اعضاء پر جو ہے وہ جسم کے اعضاء پر اسلام کو مکمل طور پر قرآن و سنت کو لاگو کر دے، تو وہ قائم کر دے، اور قانون جو قدرت کا ہے، شریعت کا ہے، اسلام کا ہے، وہ اس کو جاری و ساری کر دے۔ یہی بات جو ہے، اگر بندہ جو حکمران ہے، مسلمان ہے، وہ اگر اسلام کا قانون یہ اگر نافذ نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ بھی جواب دے گا، کیونکہ پہلے تو بات یہ ہے کہ اپنے اوپر اپلائی کرے بندہ اپنے اوپر، پھر وہ جو ہے اپنے جو اس کے انڈر ہیں، اب جو حکومت ہے اگر کر رہا ہے تو اس کی ساری عوام اس کے انڈر ہے، اس کے محتاط ہے، تو پھر اس پر بھی اسلام کا قانون نافذ کر دے۔ اگر نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو وہ بھی جواب دے گا۔ تو اس لیے احکامات الہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کے سامنے بندہ جھک جائے، اور ایمان اور اسلام اسی میں ہی مضمر ہے۔ اب غور کریں تو تھوڑا دیکھیں تھوڑا سا کہ قرآن پاک میں جو ایسی آیات جو ایمان والوں کے لیے آئی ہیں وہ 88 ہیں، یعنی 88 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا لیے ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں نا ادھر ذرا بنی اسرائیل کی تورات اور بائبل کو دیکھیں تو اس کے اندر صرف ایک دفعہ آیت آئی تھی، یا ایھا الذین آمنو، اس طرح ایمان وال۔ اور وہ لوگ جو تھے اس کے اتنے خوش ہوئے کہ وہ کہتے تھے ہم تو اللہ نے ہمیں خطاب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہو گئے، ہمارے تو پوزیشن وہ ہو گئی کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے۔ وہ اتنا خوشی سے وہ سماتے نہیں تھے پھولے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنو 88 دفعہ فرمایا، تو کتنا شان ہے مسلمان ہونے کی۔ تو اس لیے ایمان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عظیم جو ہے دولت ہے، ایک ہدایت ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو شریعت ہے اس کا تعلق حواس خمسہ سے ہے، اور علم جو ہمیں حاصل ہوتا ہے سارے کا سارا کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اپنے حواس خمسہ سے، کان سے، آنکھ سے، ناک سے، زبان سے، بولنے سے، یعنی یہ جو ہے نا یہ حواس خمسہ کے ذریعے سے ہمیں شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہمیں علم کی کسوٹی پہچان ہم کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ اپنی عقل کے ذریعے۔ اب ایسا علم جو عقل میں نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کے ہو تو وہ وحی الہی ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جس کو وحی کہتے ہیں۔ اب وحی کا جو اللہ کا علم آ جاتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یعنی جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، جو وحی آتی ہے، وہ قرآن پاک کی شکل میں ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں ہو، تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو فرماتے تھے، قرآن نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے وہ بھی اللہ کا حکم ہی ہوتا تھا۔ آپ کی زبان ایسے نہیں کھلتی تھی، وہ بھی اللہ کے حکم سے کھلتی تھی۔ گویا قرآن و سنت جو ہے وہ ایک ایسا حسین تحفہ ہے ہمارے لیے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور وہ ایسا تحفہ ہے جس میں کسی چیز کی ذرا بھر گنجائش نہیں ہے۔ وہ پرفیکٹ علم ہے، مکمل علم ہے، مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، اور جس پر چل کر ہم نے زندگی کو گزارنا ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت کو سچا ماننے کے باوجود آج کا مسلمان نافرمان ہے۔ آپ دیکھیں ایمان جو ہے اس کے کہتے ہیں نا 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ اب سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ بڑا شعبہ کیا ہے اسلام کا؟ کہ کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت سب سے بڑا شعبہ ہے، اور سب سے جو کمزور ترین یا کم ترین شعبہ کہا جاتا ہے، وہ رستے میں چل رہے ہیں تو رستے میں سے پتھر یا کوئی چیز جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے اس کو آپ ہٹا دیں، تو یہ بھی اسلام کا یہ ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، یہ بھی اسلام کا کام۔ یعنی اسلام جو ہے نا ایمان کے شعبے جو ہیں، وہ ایمان کے جو آپ دیکھیں نا درجے جو ہیں وہ 70 سے زائد ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت۔ تو اس کے بعد جو سب سے کم درجہ کون سا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اب رستے میں جا رہے ہیں، کوئی چیز لوگوں کو رکاوٹ کرتی ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں، یہ آپ کے ایمان کا یہ کمزور درجہ ہے، یعنی چھوٹا درجہ ہے۔ تو 70 سے زیادہ درجے ہیں ایمان کے۔ تو یہ آپ دیکھیں کدھر ایمان آپ کو نظر آتے ہیں۔ لوگ دیکھیں کہ وعدہ پورا کرنا یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، غیبت نہ کرنا
یہ غیبت سے بچنا ایمان کا درجہ ہے، شراب نہ پینا، دور رہنا ایمان کا درجہ ہے، زنا نہ کرنا، والدین کا نافرمان نہ ہونا، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرنا، ہمسایوں کو تنگ نہ کرنا، کنجوس نہ بننا، فضول خرچ نہ بننا۔ اسی طرح یہ ایمان کے درجے ہیں سارے۔ یہ جب جتنا زیادہ آپ ان نیک اعمال کو کرتے جاؤ گے وہ آپ کے ایمان میں اضافہ کرتا جاتا ہے، یعنی یہ ہے ایمان جو ہے جتنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ندخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے، یعنی آپ پورے پورے اعمال وہ کرنے والے بن جاؤ جو قرآن و سنت والے ہیں، شریعت والے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے۔ ایمان والے بن جاؤ ایمان میں، یعنی ایمان والو داخل ہو جاؤ کس میں؟ اسلام میں۔ اسلام میں دخول کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ قرآن و سنت پر عمل کرنا، تو اعمال آپ کے ٹھیک ہو جائیں تاکہ آپ بہتر ہو جائیں۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ دیکھیں جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے بندہ تو ایمان کو کریک کرتا ہے بندہ، تو اس کی عمارت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اور اس لیے جو ہے نا یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اب آپ دیکھیں کہ شان نزول اس آیت کا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، تو وہ اسلام لائے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا قیس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالبہ بن یمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب یہودیت سے اسلام میں آئے تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے نا یہ پہلے کیا کرتے تھے؟ تورات پر عمل کرتے تھے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک کٹھے ہو کر، اور عرض کیا وہاں پر کہ اسلام لانے سے پہلے شریعت موسوی پہ ہم عمل پیرا تھے، اور شریعت موسوی میں تورات پر عمل پیرا تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ رات کے وقت ہم تورات پر تھوڑا بہت عمل کر لیا کریں، اجازت مانگنے کے لیے آئے۔ اسی طرح فرمایا کہ تورات کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، اور نہ اونٹ کا دودھ پینا جائز تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا بھی حلال ہے اور دودھ پینا بھی حلال ہے، جبکہ ہمارے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ نہیں تھا، تو ہمیں تھوڑی کراہت ہوتی ہے، تو اس کو ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس کو نہ کھایا کریں، اور اس طرح کی بات۔ اسی طرح پھر انہوں نے یہ تیسری عرض کی کہ جب ہم وہ تورات پر عمل کرتے تھے تو تورات میں ہفتہ کا دن بڑا مبارک ہوتا تھا اور عبادت کا دن شمار ہوتا تھا، تو ہمیں اجازت دیں کہ جمعے کے ساتھ ہم ہفتے کا دن بھی عبادت بطور منا لیا کریں۔ اب یہ تین باتیں انہوں نے اس طرح کی کیں، تو کیونکہ ہفتہ کے دن وہ شکار بھی نہیں کرتے تھے اور وہ جو ہے صرف عبادت میں لگتے تھے، تو انہوں نے کہا ہمیں اجازت دے دیں کہ ہفتہ کا دن ہم عبادت کے طور پر منائیں، اور اونٹ کا گوشت بھی نہ کھایا کریں اور دودھ بھی نہ پئیں، اور ہم رات کو تھوڑا بہت تورات پر عمل بھی کر لیا کریں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا۔ اب جب یہ انہوں نے عرض کیا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، یہ آیت نازل ہو گئی، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، یعنی یہ سب ایمان لے آئے تھے نا، یہ سارے جو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے یہ یہودیت سے اسلام میں آئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راہوں پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ اب تم نے اسلام میں پورا پورا داخل ہونا ہے، وہ شریعت موسوی جو تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے، اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اب آپ تورات کو نہیں پڑھ سکتے، تورات کو نہیں، رات کو بھی نہیں پڑھ سکتے، اجازت نہیں ہے، اب اسلام قرآن پڑھنا پڑے گا، اب قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، تو قرآن و سنت پر چلنا پڑے گا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا پڑے گا،
اونٹ کا گوشت کھانا پڑے گا اور دودھ پینا پڑے گا اس کا، اور اسی طرح سے ہفتہ کے دن جو ہے وہ عبادت کا دن نہیں ہے بلکہ جمعے کا دن عبادت کا دن بنانا پڑے گا۔ اب یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ اب آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں کینسل ہیں، اب وہ منسوخ ہیں، اب بات وہ چلے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے فرما دیا ہے وہ کام ہوگا، تو تب اسلام میں پورا داخلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اب یہاں پر یہ کھل کے بات آ جاتی ہے کہ اب اگر کوئی بندہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کوئی چیز کوئی بات یہودیت سے اندر لے آتا ہے یا عیسائیت کی طرف سے اس کے اندر داخل کرتا ہے، یا کوئی بندہ ہندو مت سے اس کے اندر ڈالتا ہے یا بدھ مت سے لاتا ہے، یا وہ مشرکین کی طرف سے کوئی چیز لاتا ہے، یا کوئی اور مذہب مجوسیوں کا یا کوئی اور مذہب سے اس کے اندر کچھ لاتا ہے، تو وہ قابل قبول کبھی نہیں ہوگا، اور وہ اسلام میں وہ پورے کا پورا بندہ داخل نہیں سمجھا جائے گا، تو وہ شیطان کا راستہ سمجھا جائے گا جس کو اس نے اسلام میں داخل کیا۔ گویا اسلام کے اندر صرف وہی بات رہ سکے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اجازت دیتی ہے، اس کے علاوہ اسلام میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی اور باہر سے کچھ بھی لائے گا اسلام میں تو وہ خارج کر دیا جائے گا، اور اسلام کے اندر صرف وہی کچھ ہوگا جو قرآن و سنت ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، بس۔ اس لیے جو ہے نا اسی کو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اب اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کسی چیز کو نہ چھوڑو، کیونکہ اسلام بذات خود ایک پورا دین ہے، کیونکہ یہ مگر پورے کا پورا ہے، کافی ہے آپ کے لیے، پیدائش سے لے کر مرنے تک، آگے قبر، حشر اور آگے تک، یہ سب کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری کی پوری جو ہے اسلام جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو اسلام جو ہے اس کو بندہ پڑھے، سمجھے، عمل کرے، اور پھر جو ہے نا جا کر اس میں پورا کا پورا داخل ہو جائے۔ اگر بندہ کوئی اس کے اندر کوئی باہر سے کوئی چیز لاتا ہے تو سمجھو وہ اسلام میں پورا داخل نہیں ہے، وہ پھر ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جو شیطان کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے اس کو فرما دیا کہ شیطان کی طرف سے کچھ بھی آئے وہ اس کو آپ نے نہیں ماننا، وہ شیطان آپ کا دشمن ہے اور اس کی راہ پہ نہیں چلنا۔ اللہ نے فرما دیا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چاہے آپ نے شادی کرنی ہے، شادی بیاہ میں بھی آپ نے اگر کوئی ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، کوئی دوسرے مذہب سے کوئی رسم و رواج اس کے اندر لے آئے اور اسلام کو ایک طرف رکھ دیا تو آپ کا اسلام گیا۔ اسی طرح آپ موت فوت ہے، جب کوئی مر جاتا ہے اس میں نئی چیزیں آپ نے داخل کر دیں تو آپ کا اسلام گیا۔ اسی طرح آپ نے اسلام میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اس کے اندر کوئی نئی چیزیں بیچ میں ڈالنا شروع کر دیں تو ایمان اسلام جو ہے اس کا آپ کا کمزور ہو گیا پھر، کیونکہ یہ اس وجہ سے کہ میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثعلبہ بن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو یہودیت سے اسلام میں آئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے لگے تھے کہ ہم اونٹ کا گوشت ہم کراہت آتی ہے اور دودھ بھی، کیونکہ ہمارے تورات میں جائز نہیں تھا، اسی طرح سے رات کو ہم تورات پر عمل کر لیں، یا ہم ساتھ عرض کرنے لگے کہ ہفتہ کے دن کی ہم عزت کریں۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو گویا تورات کی طرف سے جو چیز، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی اللہ کی طرف سے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف وہی کچھ آئے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک ہمیں دیا، اور جو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو شریعت کے اندر جو کچھ ہے بس وہی ہے، وہی اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر کچھ ڈال سکے، اس لیے باہر سے اس کے اندر کچھ نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو وہ شیطان ہی ہوگا، کیونکہ شیطانی کام ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وہ شیطانی راستے پر چلے گا۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ شیطان ہمیشہ یہی کام ہوتا ہے کہ وسوسہ کراتا ہے، بندے کے اندر خیال پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کو معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت یہ دے کر اسلام کا ایک کلچر قائم کر دیا، اسلام کی ایک تہذیب دے دی۔ ہمارا اسلام ایک علیحدہ ہے، دیکھیں نا، عیسائیت علیحدہ ہے، یہودیت علیحدہ ہے، ہندو مت علیحدہ ہے، بدھ مت علیحدہ ہے، یہ جتنے مذاہب ہیں سب علیحدہ ہیں۔ اسلام ایک علیحدہ ہے اور نکھر کے سامنے آیا ہے، اور اسلام کے اندر جو کچھ ہے وہ کھلم کھلا واضح ہے۔ اور جو ہے نا، اگر بندہ کوئی اس کو اسلام کی کسی بات کو ہلکا سمجھے یا حقیر سمجھے تو وہ اپنے ایمان کو خارج کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ مدینہ شریف میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسلامی سلطنت بنی، اسلامی کلچر بنا، اسلامی تہذیب و تمدن بنا، اور ماشاء اللہ جس نے عیسائیت سے اسلام کو علیحدہ کر دیا، یہودیت سے علیحدہ کر دیا، اس مشرکین کی تہذیب سے علیحدہ ایک کلچر کر دیا، مجوسیوں کی تہذیب سے علیحدہ کر دیا، اہل کتاب جو ہیں آپ دیکھیں ان کی علیحدہ جو ہے وہ جو ہے ان کا کلچر ہے، ان کا تہذیب و تمدن ہے، اور اسی طرح ہمارا جو ہے اسلام کا وہ علیحدہ تہذیب و تمدن بھی ہے، علیحدہ کلچر بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ مشرکین مکہ جو تھے، وہ اب کلچر میں ان کا کیا تھا کہ جب عقیقہ ہوتا تھا نا، عقیقہ کے دوران اگر کوئی جانور ہوتا تھا اس کے خون سے نا وہ روئی ڈبو کے نا بچے کے ماتھے پر نشان لگاتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ اسلام میں کلچر نہیں ہے، یہ مشرکین کا کلچر ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نا یہ چیزیں جو ہے نا، جو رسول پاک، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ایک دفعہ، اور جب آئے تو وہ زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، پیلے رنگ کا جیسے ہوتا ہے نا، زرد رنگ کا لباس تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا ان کپڑوں کو جلا دو۔ تو دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان کو جلا دو، تو وہ جلا دیے گئے۔ گویا کیا تھا کہ اسلام کا کلچر نہیں ہے کہ بندہ مرد جو ہے وہ زرد رنگ کا لباس پہنے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے کلچر کو کھل کے رکھ دیا، کھول کے پیش کر دیا کہ جو اسلام ہے نا اس کے اندر نہ اس میں آپ باہر سے کوئی چیز ڈال سکتے ہیں، نہ اسلام کی کوئی اندر والی چیز کو باہر نکال سکتے ہیں۔ جو اسلام میں جو چیز آ گئی ہے وہ قیامت تک کے لیے آ گئی ہے، اور جو اس میں ہے وہ اسی میں رہے گی، اس کو نہ نکال سکتے ہیں آپ، اور نہ اس کے اندر اور کچھ ڈال سکتے ہیں۔ یہ اسلام کا جو برتن ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت سے بھر دیا ہے۔ اب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد وہ ایک ہمارے پاس ایک ضابطۂ حیات ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے اور اسی کے مطابق پورا پورا عمل کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اپنے مذہب، تہذیب و تمدن اور کلچر کو سمجھو، اسے خالص کرو اور اسے اپناؤ، مکمل طور پر اپناؤ، اسے داغدار نہ کرو، اسے دھبے دار نہ کرو، اور اپنے اوپر داغ نہ لگاؤ۔ ظاہر و باطن کو سمجھو اور ظاہر و باطن کے اندر اسلام کو پورا پورا داخل کرو، یعنی مکمل طور پر داخل کرو، اسلام میں داخلہ ہو جائے آپ کا، تاکہ اسلام کے اندر پورے پورے آ جاؤ۔ اب وہ چیز جو ہوتی ہے جو اسلام میں فائدہ دیتی ہے، جس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو اسلام کی بنیادی جو شریعت کے قانون ہے اس میں بدل نہیں ہوتا، تو وہ تو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اس کی اجازت ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے۔ لیکن جو چیز اسلام کے معاملے کو خراب کرتی ہے، اس کے مقصد حیات کو خراب کرتی ہے، اس کے جو مین جو کہ اصل جو ہے اسلام کی حیت کو خراب کرتی ہے، وہ بدعت سیاح ہوتی ہے، اور وہ حرام ہے، وہ پھر بندہ اسلام سے بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ہے کہ کلچر جو اسلام کا ہے وہ اسلام کا ہے، دین اسلام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تحفے میں ملا ہے۔ اب غور کریں کہ سمپل سی بات ہے، روزہ رکھتے ہیں ہم، اب روزہ رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ یہ جو اہل کتاب تھے وہ سحری نہیں کرتے تھے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو۔ اب صبح اٹھ کے ہم سحری بھی کرتے ہیں، تو یہ سحری کرنا، اور یہ فرمایا روزے کی افطاری میں جلدی کیا کرو۔
اب یہ کام وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو جو گویا یہ جو ہے نا، یہ اسلام کو آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو اسلام ہے نا، اس کے اندر پورا پورا ہمارا کلچر ہے، اور ہمارا ایک تہذیب و تمدن ہے، اور ہمارا ایک پورا علیحدہ ایک دین ہے، جس میں نہ نفسانی خواہشات آتی ہیں اور نہ شیطانی وساوس آتے ہیں، بلکہ وہ سب کچھ ہوتا ہے جو وہی ہوتا ہے جو اللہ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایز اٹ از ہمیں دے دیا، اور جس کا نام شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن و سنت کا وہ مجموعہ ہے، اور اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے، پورا پورا داخل ہونا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، دیکھیے آپ دیکھیں نا، یہ باقی جو دنیا میں چیزیں ہیں نا، یہ سب کچھ دنیا میں یہ بس رونق ہے ایک قسم کی۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا، زین للناس حب الشہوات من النساء، اس طرح آیت دیکھیں نا، اس میں جیسے یہ دنیا کی چیزیں زینت دی گئی ہیں، لوگ زین للناس یعنی لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، ذرا تھوڑی سی اٹریکشن پیدا کر دی گئی ہے، تاکہ لوگ اس سے حب الشہوات، لوگوں کے اندر شہوت بڑی ہوتی ہے، عورتوں کی شہوت ہوتی ہے، کھانے پینے کی شہوت ہوتی ہے، مال پیسے کی شہوت ہوتی ہے، اور سونے چاندی کی خواہش ہوتی ہے، اسی طرح مختلف چیزوں کی، یہ سب خواہشات ہیں، شہوات ہیں، شہوتیں ہیں۔ ان کو بندے کو جب ان میں چلے گا تو وہ اپنے اسلام کو بھول جائے گا، اس سے دور چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب آزمائشیں ہیں بندے کے لیے، اور اسلام جو ہے وہ صرف صرف جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور چند باتوں تک ہم محدود نہیں ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، آج کل تو شادیوں میں، جیسے میں نے کہا نا کہ ہندوؤں کی رسمیں ملا دیتے ہیں لوگ، اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں مسلمان جو ہے وہ اب کہاں رہا ہے اسلام کے اندر۔ اللہ نے فرمایا پورا پورا داخل ہو جاؤ، پورا پورا داخل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا بندہ ہٹ کے چلتا ہے، یا کہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں فرمایا، اس کا اس طرح ہونا چاہیے تھا، تو بس وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہو گیا۔ کیونکہ جس نے اللہ کی آیت کو یہ کہا، میں نے خود کچھ بندوں سے یہ باتیں سنی ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں جب ہم بالکل اے ٹو زیڈ جو کھلم کھلا جب آیت کا ترجمہ کر کے کسی کو بتاتے ہیں نا، کبھی کوئی بات، بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو بہت زیادہ کر دیا، زیادتی کر دی ہمارے ساتھ، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، استغفر اللہ، اور کیسے ہونا چاہیے تھا، پھر وہ کہتا ہے میں اس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ تو جو بندہ ایسے کہتا ہے نا کہ قرآن میں یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے تھی، اس کا ایمان ختم، تو ایمان ختم ہو گیا، اسلام گیا اس کا۔ تو یہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر یہ جو ہے یورپین ملک میں، اور یہ امریکہ اور ادھر جو زیادہ ایڈوانس ہو جاتے ہیں نا پڑھائی میں، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو وہ نہیں سمجھتے کہ ان کا علم صرف عقل تک ہوتا ہے، اور عقل سے بڑا علم وہی والا ہوتا ہے جو اللہ کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کے علم میں جو بات ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، پرفیکٹ ہوتی ہے۔ عقل والے علم میں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ بس دھندلی سی ہوتی ہے، وہ حقیقت تھوڑی ہوتی ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہوتی نا۔ تو اس لیے کیونکہ عقل، جتنی بھی سائنسدانوں نے باتیں کی ہیں، دیکھیں ایک سائنسدان کچھ قانون دے کے جاتا ہے، دوسرا آتا ہے اس قانون میں ترمیم کر کے اس کو اور کچھ کر دیتا ہے، تیسرا آتا ہے کوئی اور سائنسدان آتا ہے اس میں اندر اور کچھ کر دیتا ہے، تو وہ ان کے نظریات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، قوانین بدلتے رہتے ہیں، سسٹم بدلتے رہتے ہیں، جس کی بنا پر ایجادات ہوتی ہیں مختلف، اور مختلف کام ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے اسلام میں آپ دیکھیں نا، میں نے عرض کیا کہ جو وہی ہے وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات جو ہوتی ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے، وہ اس میں بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ بندہ اس کے اندر بات کوئی کر دے، بلکہ وہ بالکل اگر بندہ اپنا خیال بھی پیدا نہ کرے کہ جب اللہ کی بات سنے، قرآن کی الفاظ سنے، تو بس اس کو آمین کہے کہ ٹھیک ہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، جو حکم ہوا مان گیا میں۔ اسی طرح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان گیا، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کوئی بات ہی نہ کرے، بندہ مان جائے، اور یہ نہ کہے کہ میں، اس لیے جو ہے نا، اگر بندہ اپنی بات کرے گا تو وہ اپنا ایمان بھی تباہ کر دے گا۔ اس لیے جو قرآن و سنت میں ہے، جو اسلام ہے، پورے کا پورا اسلام میں بندے کو داخل ہونا چاہیے۔ اور اسلام جو ہے وہ دیکھیں نا، کردار سے پھیلتا ہے، اعمال سے پھیلتا ہے، سفر کے دوران جو تعلق ہوتا ہے بندے کا دوسرے ساتھ مسافر سے، اس کے ساتھ تعلق کیسے رکھتا ہے، اس سے اسلام پھیلتا ہے، لین دین سے پھیلتا ہے، تجارت سے پھیلتا ہے۔ تو اسلام کو پھیلائیں، اور جو بچے ہیں اپنے، ان کو اسلام کی تعلیم دیں۔ اور یہ دیکھیں کہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ہے نا مفت خورے لوگ ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کی تعلیم مفت مل جائے بھاگیں گے،
मुफ्त में इस्लाम की तरफ से कुछ मिल जाए वो ठीक है जी। अब वैसे जो है दुनिया की तालीम के लिए ट्यूशन भरेंगे, वो जो है ना लाखों लाखों करोड़ों। आप देखें कि लोगों के बच्चे यूनिवर्सिटियों तक पढ़ते हैं, लाखों रुपए देते हैं ना। तो फिर देते हैं ना इसलिए कि मेरे बच्चे जी पोजीशन हो जाए, वो मास्टर कर ले, वो ग्रेजुएट हो जाए, वो डॉक्टरेट कर ले, फलां कर ले, इस तरह हो जाए। कभी किसी को देखा है आपने कि जिसने लाखों रुपए भरे हों और ये कि मेरा बच्चा दीन सीख जाए और इसमें परफेक्ट हो जाए ताकि उसकी आखरत जो जो ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी, जो हमेशा की ज़िंदगी है, वो उसकी बेहतर हो जाए। कभी किसी को देखा है आपने? वो तो यही चाहते हैं कि अगर आप मेरे बच्चे को अगर दीन की तालीम मिले तो मुफ्त मिल जाए, वो पैसे ना देने पड़े मुझे। और अगर कोई दीन की तालीम देने वाले होते हैं तो उनकी कोई आओ भगत भी नहीं है, उनकी ना कोई कदर होती है, ना कोई उसकी इज्जत होती है, ना ना वो ऐसे उसे समझा जाता है जैसे वो एक नौकर होता है। ये तो है आपका इस्लाम। इस्लाम किधर है आपका? ये देखे ना, जिस बंदे ने देखे ना, जिस बंदे ने आपको हमेशा की ज़िंदगी का दर्स देता है, जो आपको सच्चाई बताता है, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करता है, और जो उसको आप जो है ना उसके पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, फिर बाहर जाके उसके खिलाफ बातें भी करते हैं, और फिर जो है ना उसके खिलाफ वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, आपको पता ही है जो कुछ आप करते हैं। तो इसलिए जो है ये चीज़ें सोचें और देखें। आप इस्लाम जो है हमेशा आप देखें ना, जब आप एक एक माँ बाप हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप से वो बंदा जो जिसने देखे ना जो रूहानी आपको एक 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 इल्म देता है, जो रूहानी तालीम देता है, जो आपकी मुस्तकबिल का यानी इस्लाम की दीन की जो आगे का रास्ता बताता है, वो भी आपका रूहानी बाप होता है। किधर है कदर उसकी? तो फिर आप देखें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसको सोचें। और अपने बच्चों को जिस तरह आप दुनिया की ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो आप दीन की भी पढ़ाएं और दीन सिखाएं उनको। दीन को अच्छे से अच्छा सिखाएं उसको, और बेहतर से बेहतर। ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाली। उस ज़िंदगी के बारे में भी देखें कि जितनी मेहनत आप इस पे कर रहे हैं उससे करोड़ों गुना ज़्यादा उस पे करें, क्योंकि ये ज़िंदगी थोड़ी सी है। 60 70 80 साल, 90 साल, 100 साल तक बस। इसके लिए इतनी मेहनतें हो रही हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, और वो ज़िंदगी जो ख़त्म नहीं होने वाली उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। और वो अल्लाह ने फरमाया इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। किधर पूरे पूरे दाखिल होते हैं? हालत तो ये बना रखी है अपने घरों की कि वहाँ पर जो है ना अगर टीवी सुन रहे हैं, उसके अंदर अजान आती है तो टीवी बंद कर देते हैं, चैनल तब्दील कर देते हैं। अगर कोई दीन की बात करने वाला आता है तो वो चैनल तब्दील हो जाता है, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। अगर कोई आप वो सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर कोई बात अगर इस्लाम की आ जाती है तो वो भी आप इस तरफ करके डिलीट कर देते हैं। कोई इस्लाम का मैसेज आ जाता है उसको हटा देते हैं। वो मौसीकी है, डांस है, गाने हैं, फिल्में हैं, तमाशे हैं, बेहयाई, बुराई और नंगे डांस और तमाशे और इस तरह की चीज़ें बड़ी उस पर खुश होते हैं आप। किधर है ईमान आपका? बच्चों को देख लें, अपने आप को देख लें, घर को देख लें। तो जब बीवी बच्चे अपने घर और सारा माहौल ही ऐसा होगा तो बाहर किसकी आप इस्लाह करेंगे? इस्लाम में पूरे पूरे कैसे दाखिल होंगे? तो ये चीज़ें देखें कि कुरान कुरान को पढ़ने का देखें ना, कुरान को पढ़ना, उसको सीखना, दीन को सीखना, उसके लिए आपके पास आधा घंटा तक नहीं है। और जो है ना अगर कोई दीन की बात करता है उसके सामने कहते हैं मैंने फलां करना है, मैंने जॉब पे जाना है, मैं फलां करना है। और जॉब तेरा क्या है? वो पैसे ही मिलेंगे ना वहाँ पे। ये कुरान पैसों से बढ़ के होता है, दीन इस्लाम पैसों से बढ़ के होता है, इसको आप कुछ तवज्जो ही नहीं करते। उधर कहते हैं जी हम वो, ये मुनाफकत होती है कि आप अल्लाह के साथ जो है ना आप सिर्फ ज़बान से कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, अंदर से मुसलमान किधर हैं आप? मुसलमान अंदर से बंदा उस वक्त होता है जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो कुर्बान हो जाता है, अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देता है। तो आप तो एक वक्त का 5 मिनट भी नहीं कुर्बान कर सकते, तो आप उधर मुसलमानी का दावा करते हैं, कैसे होते हैं? खुद सोचें कि ऐसे जो है ना लिबास इस्लाम का पहना हुआ है और अंदर जो है वो मुनाफकत हो, तो ये फिर हालत क्या होती है? इसी तरह जो हुक्मरान बन जाते हैं उनकी भी हालत ये है, वो इस्लाम मुसलमान का नाम रखते हैं, अंदर से ढोल होते हैं, ढोल के ढोल हैं, अंदर से खाली हैं। ऊपर हाथ लगाएं तो बड़ी आवाज़ आती है मुसलमान, मैं इस्लाम, ये वो, अंदर कख नहीं। जब आते हैं हुकूमत मिलती है, कोई नहीं इस्लाम होता, ना इस्लाम नाफिज होता है, ना कुछ होता है। बस वैसे के वैसे आए, अपने पास अपना बेनिफिट जो है, अपने मफाद पूरे किए और बस सलाम अलैकुम। ये इस्लाम है क्या?
یہ چیزیں ہیں کہ اسلام جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ یہی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، کہ کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ اس کی نہ رہے۔ آپ شروع سے لے کر آخر تک، یعنی بچپن سے لے کر مرنے تک اسلام کے اندر رہو، حدود اسلام سے پار کوئی عمل نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافہ پورے کے پورے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں نا، آپ جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ جو بے حیائی اور گناہ اور نفسانی خواہشات اور شہوات اور ان کو پورا کرنے کے طریقے اور ذریعے اور دوستی تعلق اور میڈیا، سوشل میڈیا، دوسری چیزیں جو آپ کو ایکسائٹ کرتی ہیں، جو آپ کے اندر جذبہ جوش بڑھاتی ہیں غلط کاموں کی طرف، گناہوں کی طرف، شارٹ کٹ لینے کی طرف اور اس طرح کی طرف، تو یہ سب شیطانی طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہوتا ہے، اس لیے اس سے آج جتنا اللہ آپ کو دیتا ہے اس پہ آپ قناعت کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے، اگر آپ اسلام میں پورے پورے داخل ہو کر یہاں کی زندگی کو مشکل ہو، آسانی ہو، جس طرح ہو، گزار لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کی زندگی جو ہوتی ہے وہ جیل خانہ ہوتی ہے، تو یہ ایک جیل خانے کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ ہر طرف سے حدود لگی ہوئی ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اللہ کی طرف سے جو حدود ہیں، کسی حد کو پار تو نہیں کر رہا، کسی باؤنڈری سے باہر تو نہیں نکل رہا اسلام سے، تو یہ دیکھے اور اپنی حفاظت کرے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے کان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے جسم کے باقی اعضاء کی حفاظت کرے، اپنے چال چلن کی حفاظت کرے، اپنے کردار کی حفاظت کرے۔ سب کچھ اسلام کے اندر ہے کہ نہیں، بار بار دیکھتا رہے کہ کہیں اسلام کی باؤنڈری سے باہر تو کچھ نہیں ہو رہا، کوئی جسم کا عضو جو ہے، کوئی جسم کی طرف سے ہمارے زبان یا ہماری آنکھوں سے یا ہمارے ٹانگوں سے چلنے والا کوئی ایسا کام ایسا تو نہیں ہو رہا جو اللہ کی حدود کو پار کرنے والا ہو۔ اگر ہو رہا ہے تو فوراً واپس آئے اور توبہ استغفار کرے، معافی مانگے۔ تو اس طرح سے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ورنہ سب شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ اور قیامت کے دن بھی جو ہے نا، یہ شیطان جو ہے اللہ کے حضور یہ عرض کرے گا کہ میں نے تو اس کو نہیں بھڑکایا تھا، میں نے تو صرف اس کو موٹیویٹ کیا تھا، میں نے تو اس کو اشارہ دیا تھا کہ اس طرح کر لو، اور میں نے کروایا تو نہیں تھا، کیا تو اس نے خود ہی تھا، لہٰذا اس کو تو سزا دے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کہے کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی لے جاؤ جہنم میں۔ تو اس لیے شیطان وہ ہے، یہ علت دیتا ہے اور وسوسہ کرتا ہے، خیال پیدا کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پرسویشن، موٹیویشن، اور اس طرح سے بندے کو وہ اس طرح کا ذہن بنا دیتا ہے کہ وہ بندہ برائی کی طرف کرتا ہے، پھر برائی کرتا خود ہے، اور جب برائی کر رہا ہوتا ہے پھر ایمان ہی اس میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس وقت وہ نافرمان جو بندہ ہوتا ہے نا، نافرمانی جب کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ موت اگر اس وقت آ جائے تو ایمان کے بغیر ہو جاتی ہے اور بہت شدت ہوتی ہے، پھر وہ تکلیفات ہیں جو کہ آگے پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، حدود اسلامی کو سمجھیں، اسلام کے اندر شریعت کو دیکھیں، قرآن پڑھیں، اسلام پڑھیں، پورا پورا دین سیکھیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ زندگی اور آخرت کی زندگی ہماری بہتر فرما دے۔ آمین۔